السلام علیکم ویورز، میں ہوں زاہد تنوڑی ایڈوکیٹ۔ آپ دیکھ رہے ہیں لا اینڈ دا لائر۔ پاکستان میں فوجداری عدالتوں سے اکثر ملزمان بری ہو جاتے ہیں۔ اس بریت کی 3 بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ان 3 بنیادی وجوہات کو۔ ویورز، اس تفصیل میں پڑھنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ فوجداری مقدمہ یا کرمنل کیس ہوتا کون سا ہے۔ فوجداری مقدمہ کہتے ہیں اس مقدمے کو جس کے لیے پاکستان میں رائج قوانین کے مطابق سزا متعین کی گئی ہے۔ یعنی اگر کسی بندے نے کوئی ایسا فعل کیا، کوئی ایسا ایکٹ کیا جو قانون کے مطابق نہیں، قانون کے منافی ہے اور جس کی سزا بتا دی گئی ہے قانون میں، تو ایسا ایکٹ یا ایسا فعل فوجداری قانون کی ڈومین میں آئے گا، جورسڈکشن میں آئے گا۔ ایسا شخص جس نے قانون کی یہ خلاف ورزی کی ہے اس کو سزا دی جائے گی۔ جس طرح مثال کے طور پر چوری کے مقدمات ہو گئے، اگر کوئی شخص کہیں سے کوئی چوری کرتا ہے تو اس چور کو سزا دینے کا قانون موجود ہے۔ کوئی کسی پر حملہ آور ہوتا ہے، کسی کو زخم دیتا ہے، پہنچاتا ہے، کسی سے کوئی پراپرٹی چھینتا ہے زبردستی، یا کسی کا قتل کرتا ہے، یا اس طرح کے اور بہت سارے ایسے ایکٹس جن کے لیے سزا کا تعین کر دیا گیا ہے پاکستان میں رائج قانون کے مطابق، پاکستان پینل کوڈ میں یا کسی اور اسپیشل قانون کے تحت۔ فوجداری مقدمے سے مراد وہ مقدمہ ہے جس کے اختتام پر یا ملزم کو سزا ملتی ہے اگر مدعی پارٹی نے کیس ثابت کیا ہو، یا پھر ملزم کو معافی مل جاتی ہے، ملزم کو بریت مل جاتی ہے عدالت سے کیس ثابت نہ ہونے کی بنا پر۔ فوجداری مقدمات شروع کہاں سے ہوتے ہیں؟ جب مدعی فریق ایف آئی آر لانچ کرتا ہے اگر پولیس کیس ہے، یا استغاثہ دائر کرتا ہے اگر پرائیویٹ کمپلینٹ کا کیس ہے، تو ایسی صورت میں جو شخص ایف آئی آر لانچ کرتا ہے، قانون یہ کہتا ہے کہ وہ شخص کیس کے اصل حقائق، سچے واقعات، جو کچھ اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا، جو کچھ اس نے ہوتے دیکھا، وہ بیان کرے ایف آئی آر لانچ کرتے ہوئے۔ لیکن سب سے پہلی غلطی ہمارے ہاں جو لوگوں سے ہو جاتی ہے ایف آئی آر کراتے ہوئے، وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ دانستہ طور پر یا غیر دانستہ طور پر وہ اصل حقائق ایف آئی آر درج کراتے وقت نہیں لکھوا پاتے۔ وقوع کس کے سامنے ہوا، کس نے ہوتے دیکھا، وہ نہیں لکھوا پاتے۔ پہلی غلطی یہاں سے ہو جاتی ہے۔ دوسری غلطی پھر پولیس کرتی ہے، لوگوں کی لا علمی سے فائدہ لیتی ہے۔ مدعی پارٹی اب ایک عام شریف شخص جس کا کبھی تعلق واسطہ نہیں پڑا تھانے کچہری سے، تھانے وہ کبھی گیا ہی نہیں ہے، اس کے ساتھ حادثہ درپیش آ گیا، اس کے گھر چوری ہو گئی۔ اب اس شخص کو تو نہیں پتہ کسی بات کا کہ میں نے کیسے کون سی بات بیان کرنی ہے۔ یہ سادہ لو بندہ جب جاتا ہے پولیس کے پاس ایف آئی آر درج کرانے کے لیے، تو پولیس اسے کوئی رہنمائی نہیں فراہم کرتی اس طریقے سے جو کرنی چاہیے۔ اور پھر جب یہ ایف آئی آر درج کروا چکا ہوتا ہے، اس کے بعد پولیس اسے مزید گائیڈ نہیں کرتی کہ اس نے کب کیا بیان دینا ہے، اپنے وقوع کی بابت کون سا۔ اور پھر پولیس اس کی وقوع کی جگہ پر جو ریکوریز وغیرہ ہونی ہیں ان کے حوالے سے بھی کوئی رہنمائی اس طرح نہیں کرتی۔ گواہوں کے بیانات بھی اکثر اوقات پولیس موقع پر جا کر اس طریقے سے ریکارڈ نہیں کرتی۔ یہ شہادت نہ جمع کیے جانے کی بنا سے اس کیس میں لکونہ رہ جاتا ہے۔ یعنی پہلی وجہ جو بنتی ہے کسی فوجداری کیس میں ملزم کی بریت کی، وہ بنتی ہے لا علمی مدعی کی،
اور دوسری وجہ بنتی ہے پولیس کا صحیح تفتیش نہ کرنا، صحیح طریقے سے شہادت جمع نہ کرنا، صحیح طریقے سے کسی پولیس آفیسر کا اپنے کیس کی تفتیش نہ کرنا۔ اور تیسری وجہ جب بنتی ہے، اب یہ وقوع درج رجسٹر ہوا، پھر اس کے بعد تفتیش ہوئی، پھر اس کا چالان پیش کیا جاتا ہے عدالت میں۔ عدالت کے سامنے جب مقدمہ آتا ہے تو عدالت پھر یہ تقاضا کرتی ہے یا قانون یہ تقاضا کرتا ہے مدعی فریق سے کہ وہ اپنا مقدمہ ثابت کرے۔ اس نے وقوع کیسے ہوتے دیکھا، ایف آئی آر میں جس طریقے سے اس نے درج کروایا، اور پھر اس کے بعد جو بیان دیے، جو ریکوریز ہوئیں اس وقوع کی بابت، وہ ساری چیزیں وہ تفصیلاً عدالت کے سامنے بیان کرے۔ اب یہاں پر عدالت کے سامنے بیان کرنے سے مراد یہ ہے کہ جو بیان اس نے دیا تفتیش میں، وہ بیان وہ یہاں پہ ریکارڈ کرے۔ اگر کوئی شخص پولیس کے پاس اس نے جو بیان دیا تھا اس بیان میں مزید امپرومنٹ کر کے عدالت میں بیان دیتا ہے، تو ایسے میں اس کو اس امپرومنٹ کا فائدہ نہیں ہونا ہے، اس کو پلس پوائنٹس نہیں ملنے بلکہ اس کو مائنس پوائنٹس ملنے ہیں، اور یہ چیز پھر شک کا باعث بنتی ہے کہ یہ ملزم کو بدنیتی کے ساتھ مدعی مقدمہ سزا دلوانا چاہتا ہے، اور اس چیز سے پھر فائدہ لیتا ہے ملزم، یعنی شک پیدا ہو جاتا ہے۔ تیسرا جو عنصر ہے پاکستان کے فوجداری عدالتی انصاف کے نظام میں یا عدالتی نظام میں فوجداری قانون کے مطابق، وہ ہے شک۔ عدالتیں یہ دیکھتی ہیں کہ اگر چھوٹا سے چھوٹا شک پیدا ہوا کسی مقدمے میں، تو اس شک کا فائدہ ملزم کو دیا جائے گا حق سمجھ کے، ملزم کو لازمی۔ اور یہ جو بینیفٹ آف ڈاؤٹ کا اصول ہے یا شک کے فائدے کا اصول ہے، اس پر سپریم کورٹ آف پاکستان کی آئے دن تازہ ترین ججمنٹس آتی رہتی ہیں، ہائی کورٹس کی بھی ججمنٹس آتی رہتی ہیں۔ یہ سیٹل پرنسپل آف لا بن گیا ہے پاکستان میں کہ اگر کوئی وقوع ہوا، اس وقوع کے بیانات کراتے ہوئے مدعی فریق سے کوئی غلطی ہوئی، عدالت میں ہوئی یا تفتیش میں ہوئی، یا تفتیشی افسر نے شہادت جمع کرتے ہوئے کوئی غلطی کی، دیدہ دانستہ کی یا غیر دیدہ دانستہ کی، تو یہ جتنے بھی شکوک و شبہات پیدا ہوں گے کسی مقدمے میں، ان کا فائدہ ملزم کو دیا جائے گا اور ملزم کو عدالت بری کر دے گی۔ اگر کوئی چھوٹا سا چھوٹا شک بھی پیدا ہوتا ہے، اس کا فائدہ بھی ملزم کو دیا جاتا ہے اور ملزم کو بری کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح کا ایک لیٹسٹ کیس جو سپریم کورٹ میں سامنے آیا، جو رپورٹ ہوا 2024 SCMR، اور پیج تھا اس کا 1839، اور اس کیس کا ٹائٹل تھا محمد ریاض ورسز دا اسٹیٹ۔ اس کیس میں قتل کے ملزم کو سپریم کورٹ نے، جس کو نیچے سزا ہو چکی تھی ٹرائل کورٹ میں اور ہائی کورٹ میں بھی، اس ملزم کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے شک کا فائدہ دیتے ہوئے بری کر دیا، اور اسی اصول کے تحت دیا کہ شک اگر چھوٹے سے چھوٹا بھی پیدا ہوگا تو اس کا فائدہ ملزم کو دیا جائے گا بطور حق۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے جو 3 پوائنٹ ہیں مین بیسک، کس وجہ سے ملزمان عدالتوں سے بری ہو جاتے ہیں، ان کے حوالے سے بات کی۔ پہلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے لوگوں کی لا علمی۔ جب کوئی وقوع ہوتا ہے، لوگ جلد بازی میں یا صحیح حقائق کسی بھی طریقے سے نہیں رپورٹ کر پاتے اور لکونے رہ جاتے ہیں، اور بعد میں گواہ پیش کرتے ہیں لیکن ان گواہوں کا ذکر ایف آئی آر میں نہیں ہوتا، کہیں ان کی حاضر ہونا ظاہر نہیں ہو رہا ہوتا، تو اس کا پھر فائدہ ملزم لے لیتا ہے۔ دوسری جو وجہ ہے بنیادی، وہ ہے ناقص تفتیش۔ پولیس تفتیش صحیح طریقے سے نہیں کر پاتی، غیر سنجیدگی سے کرتی ہے۔ اور تیسری بڑی وجہ ہے عدالت میں بیان کراتے ہوئے وہ تفتیش کے مطابق بیان کا نہ دینا، یا تفتیشی کا تفتیش کے مطابق بیان نہ دینا، مدعی فریقین کا نہ دینا، گواہوں کا نہ دینا، اور اس وجہ سے پھر شک پیدا ہوتا ہے اور عدالتیں پھر شک کا فائدہ ملزم کو دیتی ہیں۔ یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کی۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گی۔ آخر میں پھر گزارش، اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ قانون کے حوالے سے تازہ ترین معلومات آپ تک پہنچتی رہیں،
تو اس کے لیے پھر آپ چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، بیل آئیکن پریس کریں، اور اگر ہو سکے تو ویڈیو کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، کیونکہ اچھی بات پھیلانا بھی صدقہ ہے۔ امید رہی پھر حاضر ہوں گے کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔